اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر الی ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شریف اصول کافی میں سے احادیث کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ایک مومن کی ایک عمدہ صفت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے فوائد کو بیان کیا گیا۔ وہ یہ کہ مومن واجبات اور محرمات پر عمل کرنے کے علاوہ کسی بھی اچھے عمل کو اگر کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ کرتا رہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی عمل ہو۔ جیسے کہ یہ روایت وارد ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے ان ابی جعفر علیہ السلام قال ما من شيء احب الى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وان قل۔ اللہ کی بارگاہ میں جو عمل ہر چیز سے پسندیدہ ہے وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے اور اس پر پابندی سے ہمیشہ انجام دیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی۔ مثال کے طور پر نماز دوسرے تمام نوافل کو انجام نہیں دیتا لیکن نماز تہجد کو پابندی سے انجام دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری دعاؤں کو وہ انجام نہیں دیتا لیکن کسی ایک مخصوص دعا کو ہمیشہ انجام دیتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر دعائے کمیل کو وہ انجام دیتا رہتا ہے۔ تمام زیارات کو وہ انجام نہیں دیتا لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ شریفہ ہر شب جمعہ کو انجام دیتا ہے پابندی کے ساتھ، یا ہر جمعے کے دن یا کسی بھی دن زیارت عاشورہ کو پابندی سے پڑھتا رہتا ہے۔ تو خلاصہ کرام جو بھی اچھا عمل اطاعت میں سے مومن اگر انتخاب کرتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ اسے ہمیشہ پابندی کے ساتھ انجام دے، چاہے وہ ایک ہی عمل ہو تو وہ عمل پابندی سے انجام دینا اللہ کی نگاہ میں مستحب عمل کیوں نہیں ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین عمل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو ہمارے نوافل ہیں وہ نوافل ہمارے واجبات کی کمی کوتاہیوں کو پورے کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کو جو واجبات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس نقصان کی بھرپائی کے لیے ان مستحبات کو بروئے لایا جاتا ہے۔ تو جو انسان ہمیشہ کسی مستحب عمل کو، کسی خیر کے عمل کو انجام دیتا رہے تو روایات کی روشنی میں تاکید کیا گیا ہے کہ اس کو ہمیشہ انجام دے اور پابندی کے ساتھ انجام دے، اس میں ناگاہ نہ ڈالے۔ جیسا کہ ایک اور روایت میں آواز ہوا ہے کہ کوئی انسان اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ کوئی فلاں عمل انجام دے گا جس میں اللہ کی خوشنودی ہے تو اسے 12 مہینوں تک ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بس اگر کوئی بھولے سے ترک کرتا ہے تو 12 مہینوں سے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔